السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر قطبی یہ حاشیہ ہے قطبی جو قواعد منطقیہ میں کتاب ہے اس کا، یہ میر قطبی کے نام سے مشہور ہے۔ تو قطبی تو علامہ قطب الدین رازی کی ہے، اور یہ جو حاشیہ ہے علامہ سید السند میر سید شریف علی ابن محمد جرجانی نام ہے ان کا پورا، ان کا ہے۔ تو اس میں چونکہ قطبی سے متعلق باتیں ہیں تو قطبی میں جو آپ نے پڑھا اسی کی ایک ایک قول کی چند باتوں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة۔ اب صاحب قطبی کا یہ قول کہ میں نے اس کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے اور 3 مقالے اور ایک خاتمے پر۔ تو قطبی کا یہ جو قول ہے، جو صاحب قطبی نے رسالہ شمسیہ کا یہ قول نقل کیا تھا، علامہ میر اس کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح متن کی عبارت اکثر نسخوں میں موجود ہے، لیکن اگر بات کی جائے تو درست یہاں پر یہ ہے کہ لفظ ثلاث یہاں زائد ہے۔ تو ثلاث مقالات میں لفظ ثلاث یہاں پر زائد ہے۔ اب زائد تو کہہ دیا ہے تو کیا مصنف کی طرف سے یہ زائد ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، مصنف کی جانب یہ منسوب نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی جو ہے وہ غلطی ہے۔ اگر کوئی مناسب تعویل ہو سکتی ہے یا مصنف کی جانب سے کسی اور کی طرف جو ہے یہ منسوب ہو سکتا ہے تو ہم اسی کی طرف منسوب کریں گے۔ اسی وجہ سے علامہ میر نے فرمایا کہ یہ ناسخین کے قلم سے سہو واقع ہوا ہے۔ تو ناسخین کے قلم سے سہو ہوا ہے کہ نسخہ جس نے نقل کیا تو اس نے لفظ ثلاث یہاں پر زائد کر دیا۔ تو اس پر کوئی دلیل بھی ہے کہ لفظ ثلاث یہاں پر زائد ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، اس پر ایک دلیل ہمارے یہاں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بعد میں فرمایا گیا اما المقالات فثلاث، رہے مقالے تو وہ 3 ہیں۔ تو اما المقالات فثلاث فرمایا گیا تو رہے مقالے تو مقالے 3 ہیں۔ تو مقالے 3 ہیں تو مقالوں کو 3 کہا۔ اما جو ہے وہ تفسیر کے لیے ہے، تفسیر تبھی تو ہوگی جب کہ ما قبل میں اجمال ہو اور مقالے کو 3 نہ کہا گیا ہو۔ تو اگر ما قبل میں بھی 3 مقالے کہہ دیے اور تفسیر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ رہے مقالے تو وہ 3 ہیں، تو اب یہ تفسیر نہیں ہو پائے گی، اور اما برائے تفسیر ہے جو اس بات کا مقتضی ہے کہ ما قبل میں اجمال ہو۔ ما قبل میں اجمال تبھی ہوگا جب کہ لفظ ثلاث جو ہے وہ زائد ہو۔ ثلاث مقالات میں لفظ ثلاث یہ زائد ہے، نہیں سمجھے؟ اور یہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ لفظ ثلاث کیا پہلا والا ہی زائد ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد والا زائد ہو، بعد والا زائد ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بعد والا جو ہے وہ محل خبر میں ہے۔ اما المقالات، المقالات مبتدا ہے، فثلاث یہ جو ہے ثلاث محل خبر میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لیکن پہلا والا جو ہے وہ ثلاث مقالات وہ مقدمے پر عطف ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے تو محل جر میں ہے، تو اور محل رفع عمدہ ہے محل جر سے، اس لیے جو ہے عمدہ کو حذف ماننے سے بہتر ہے کہ جو حالت جر میں فضلہ ہے اس کو جو ہے حذف مانا جائے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالت رفعی میں جو عمدہ ہے اس کو حذف نہیں مانا جائے گا۔ 2 دلیلیں ہمارے پاس ہو گئی،
تیسری دلیل یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر دوسرے والے ثلاث کو دیکھا جائے فثلاث تو اس میں دو لفظ ہیں اور پہلے ثلاث جو ہے وہ تنہا ہے، تو زائد کو حذف ماننے سے بہتر ہے کہ کم کو حذف مانا جائے، اس لیے پہلے والے ثلاث کو جو ہے وہ حذف مانا جائے گا۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر پہلے ثلاث کو مقدر مانا جائے گا تو اجمال ہوگا، اور دوسرے ثلاث کو مانا جائے گا تو وہ تفصیل ہو جائے گی، اور اجمال کے بعد جب تفصیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد مشقت کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے، اور جب مشقت کے بعد کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ دیر میں رہتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے پہلے ثلاث کو ہی زائد مانا جائے۔ فرماتے ہیں قولہ، صاحب قطبی کا یہ جو قول ہے ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ، کہتے ہیں اقول میں کہتا ہوں ہاکذا وجد عبارۃ المتن فی کثیر من النسخ، کہ اسی طرح متن کی عبارت پائی گئی ہے اکثر نسخوں میں، تو اکثر نسخوں میں تو اسی طرح ہیں۔ والصواب ان لفظ ثلاثہ ہا ہنا زائدۃ، اور درست یہ ہے کہ لفظ ثلاث یہاں پر یعنی جس نسخے میں یہ ثلاث مقالات ہے تو فرماتے ہیں لفظ ثلاث یہاں زائد ہے۔ وقعت سہوا من قلم الناسخین، جو ناسخین کے قلم سے بطور سہو واقع ہو گئی۔ یدل علی ذالک، اب لفظ ثلاث یہاں زائد ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ یدل علی ذالک، تو اس پر دلالت کر رہا ہے قول المصنف فیما بعد، بعد میں جو آنے والا مصنف کا قول۔ مصنف نے خود فرمایا وَأَمَّا الْمَقَالَاتِ فَثَلَاث، رہے مقالے تو مقالے تین ہیں، تو فثلاث یہاں پر جو ہے جو کہا گیا ہے اما تفسیریہ ہے، ما قبل میں اجمال تبھی ہوگا جب کہ جو ہے لفظ ثلاث زائد مانا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ محل رفع میں ہے تو اس کو حذف ماننا زیادہ بہتر ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں دو لفظ ہیں، وہاں حذف ماننا بہتر ہے کیونکہ وہاں صرف ایک کلمہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مشقت کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دیر پر رہتی ہے، مشقت تبھی ہوگی جب کہ ما قبل میں اجمال ہو۔ قولہ فاولا فی المفردات، تو مقال اولا مفردات کے بیان میں ہے۔ علامہ میر اس کے تعلق سے گفتگو یہ فرماتے ہیں کہ مقال اولا مفردات کے بیان میں ہے، تو یہاں مفرد سے مراد وہ ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں ہے، تو یہاں پر کون سا مفرد مراد ہے؟ کہ وہ مفرد مراد ہے کہ جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یا وہ مفرد مراد ہے کہ جو مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یا وہ مفرد مراد ہے جو مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے؟ اور کبھی مفرد جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو مفرد چار چار کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہاں کون سا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے تثنیہ جمع نہیں، یا یہ مراد ہے کہ یہ مفرد ہے مضاف نہیں، یا یہ مراد کہ مفرد ہے مرکب نہیں، یا یہ مراد ہے کہ مفرد ہے جملہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں آخری والا معنی مراد ہے کہ پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں ہے، یعنی کہ ان کے بیان میں ہے جو جملہ نہیں ہے، جو جملہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اعتراض ہو جائے گا کلیات خمس اور معرفات سے۔ تو کلیات خمس جو نوع جنس فصل خاصہ عرض عام ہے، ایسے معرفات حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص ہیں، تو چونکہ اس میں جو ہے وہ جملے تام تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ جو ہے ان سے اعتراض ہو جائے گا کہ یہ مرکبات تقییدیہ جو معرفات ہوتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو ہے آپ نے مفردات لفظ بولا ہے اور مرکبات ہوتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری مفرد سے مراد یہاں وہ ہے جو جملہ نہ ہو، تو اب جو کلیات خمس ہوں یا مرکبات تقییدیہ ہوں، چونکہ وہ جملہ تام نہیں ہے، وہ مرکب تام نہیں ہے، اس لیے وہ مفرد میں وہ بھی شامل ہیں۔ فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں قد یطلق المفرد و یراد به ما یقابل المثنى والمجموع، کہ مفرد بولا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ لیا جاتا ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہو، عن الواحدہ، میرے مراد واحد، یعنی کبھی مفرد بول کر وہ مراد لیا جاتا ہے جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہو، یعنی کہ واحد مراد لیا جاتا ہے۔ وقد یطلق و یراد به ما یقابل المضاف، اور کبھی مفرد بولا جاتا ہے اور اس سے مراد
وہ لیا جاتا ہے جو مضاف کے مقابل ہو۔ فیقال تو کہا جاتا ہے یہ مفرد ہے، ای لیس بمضاف، یہ مضاف نہیں ہے۔ وقد یطلق علی ما یقابل المرکبہ، اور کبھی مفرد اس پر بولا جاتا ہے جو مرکب کے مقابل ہو۔ وسیاتی فی مباحث الالفاظ، اور عن قریب یہ الفاظ کی بحث میں آئے گا مفرد اور مرکب کا معاملہ۔ وقد یطلق علی ما یقابل الجملۃ، اور کبھی مفرد اس پر بولا جاتا ہے جو جملے کے مقابل ہو، اور کہا جاتا ہے ھذا مفرد، یہ مفرد ہے، ای لیس بجملۃ، یعنی جملہ نہیں ہے۔ وہو بہذا المعنی الاخیر، اور فرماتے ہیں وہو، اور یہاں لفظ مفرد، تو لفظ مفرد یہ یہاں پر جو ہے اسی معنی اخیر کے اعتبار سے مرکبات تقییدیہ کو بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ مرکبات تقییدیہ وہ جملے تام نہیں ہوتے ہیں۔ مرکبات تقییدیہ کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر دوسرا جز پہلے کی قید ہو، چاہے بترکیب توصیفی ہو جیسے الرجل الکریم ہو، یا بترکیب اضافی ہو جیسے غلام و زید۔ تو یہاں پر آدمی مطلقاً تھا لیکن آپ نے کہہ دیا شریف آدمی، تو یہ مقید ہو گیا، دوسرا جز پہلے کی قید ہے۔ ایسے ہم نے کہا غلام و زید، غلام مطلق تھا، کسی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے زید کی قید لگا کر اس کو جو ہے زید کا غلام بنا دیا، تو دوسرا جز پہلے کی قید ہے، یا مرکبات تقییدیہ بھی جو ہے وہ اسی میں شامل ہیں۔ والمراد بالمفردات ہا ہنا ہوا ھذا المعنی الاخیر، تو فرماتے ہیں مفردات سے مراد یہاں یہی معنی اخیر مراد ہے کہ جو جملہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں فَيَنْدَرِجُ فِيهَا الْكُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ وَالتَّعْرِيفَاتُ أَيْضًا، تو اس میں کلیات خمس بھی داخل ہو جائیں گے اور تعریفات بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ تعریفات سے مراد وہی معرفات ہے، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، اور کلیات خمس بھی شامل ہو جائیں گے۔ لأنها مرکبات تقییدیہ، لأنها مرکبات تقییدیۃ، اس لیے کہ تعریفات یہ مرکبات تقییدیہ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے انسان کی حد تام نکالی تو وہ نکلا الحیوان الناطق، تو وہ ترکیب توصیفی ہے، یہ تو مرکبات تقییدیہ ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم نے مرکبات تقییدیہ کو شامل کر لیا تو یہ بھی خود بخود شامل ہو گئے۔ اب یہاں پر اس پر کیا دلیل ہے آپ کی کہ فَأُولَاهَا فِي الْمُفْرَدَاتِ میں مفرد سے مراد آپ نے یہ لیا ہے جو جملہ نہ ہو؟ تو اس پر دلیل ہماری یہ ہے کہ کیونکہ یہاں مفردات کو قضیے کے مقابلے میں رکھا گیا، کہا گیا ہے کہ مقال اولا مفردات کے بیان میں ہے اور مقال ثانیہ وہ قضایا کے بیان میں ہے، یعنی مرکبات تام جو قضیہ ہوتے ہیں ان قضیے کے بارے میں۔ تو جب مقال ثانیہ وہ قضایا کے بارے میں ہوگا تو مقال اولا اس کے بارے میں ہوگا کہ جو قضیہ نہ ہو، یعنی مرکب تام نہ ہو، مفرد ہو۔ یہ دلیل ہے ہماری۔ والدلیل علی ذالک، اور مفرد سے مراد جملہ نہ ہو تو اس پر دلیل یہ ہے کہ انہ قد جعل المفردات فی مقابلۃ القضایا، کہ مصنف نے مفردات کو قضایا کے مقابلے میں رکھا ہے، حیث قال، کیونکہ انہوں نے فرمایا المقالۃ الثانیہ فی القضایا، کہ دوسرا مقالہ قضایا کے بارے میں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مقالہ اولا اس کے بارے میں ہوگا کہ جو قضیہ نہ ہو۔ تو مفرد سے مراد کیا ہے؟ جو قضیہ نہ ہو۔ تو کلیات خمس بھی شامل ہو گئے کیونکہ وہ بھی قضیہ نہیں ہوتے، اور مرکبات تقییدیہ اور معرفات سب شامل ہو گئے۔ قولہ عن المرکبات، فرماتے ہیں کہ مصنف کا یہ قول صاحب قطبی کا عن المرکبات، یہ مرکبات سے بحث ہوگی، اس سے مراد یہاں مرکبات تام ہے، یعنی مفردات سے بحث ہو تو مقال اولا ہے، اور مرکبات سے بحث ہو تو اب مرکبات مقصودہ سے بحث ہوگی یا غیر مقصودہ سے، تو مرکبات غیر مقصودہ سے بحث ہو تو پھر وہ مقال ثانیہ ہے۔ تو یہاں مرکبات سے مراد کیا ہوا؟ مرکب تام مراد ہے۔ اب دلیل کیا ہے کہ مرکب سے مراد مرکب تام ہے؟ تو دلیل جو ہے وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کر دیا کہ جب مقال اولا میں وہ مفرد مراد ہے کہ جو قضیہ نہ ہو، تو مقال ثانیہ میں وہ مرکب سے مراد وہ ہوگا کہ جو قضیہ ہو، اور قضیہ مرکب تام ہی کو کہتے ہیں، اس لیے مرکب تام مراد ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مراد مرکبات تامہ ہیں بناء علی، اس بنیاد پر ما ذکرنا ہو جو ہم نے ذکر کر دیا اسی دلیل کی بنیاد پر۔ فلا اشکال فی کلام الشارح ایضا، تو اب شارح کے کلام میں بھی جو ہے وہ کوئی اشکال باقی نہ رہا، کیونکہ شارح کے کلام میں جو ہے
انہوں نے یہ جو کہہ دیا کہ مقال ثانیہ قضایا اور اس کے احکام کے بارے میں ہے، تو چونکہ وہ مرکبات تام ہوتے ہیں اس لیے شارح نے اس کی یہ تفصیل کر دی۔ قولہ لأن ما یجب ان یعلم فی المنطق، مصنف کا قول کہ اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جن کا منطق میں جاننا ضروری ہے۔